اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پچھلی دفعہ جو پچھلا رکوع پڑھا ہے اس کی آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ ریلیشن میں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے تم نے نکاح نہیں کرنا جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو۔ آبا میں باپ، دادا، نانا، اوپر والے، جن کو اصول کہتے ہیں نا، اصول کی ساری سیڑھیاں، تو ان سے جن باپوں نے، دادا نے، نانا نے جس سے نکاح کیا ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس وقت اس سے پہلے لوگ کر لیتے تھے، تو اس لیے جو پہلے ہو چکا ہے اللہ پاک ہے نا الا ما قد سلف، جو گزر گیا ہے وہ تو ہو چکا ہے، اب اس کو درستگی کر لو۔ درستگی یوں کر لو، پہلے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اب اسلام جب آ گیا ہے، جب یہ حکم آ گیا ہے، تو پھر جو باپ کی منکوہ آپ نے رکھی ہو اس کو چھوڑ دو۔ اولاد جو ہو گئی ہے وہ تو اولاد شمار ہوگی، وہ تو گزر گئی ہے نا، اس کو تو واپسی نہیں ہے، جو واپسی ہو سکتی ہے وہ واپسی کریں گے۔ تو یہ بہت ہی بری بات تھی۔ اور پھر تو یہ مردوں کے لیے جو حرام پہلی جو اللہ پاک نے یہاں پہ بیان کی تھی وہ آبا کی منکوہ تھی۔ سگی مائیں تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرتا، باقی منکوہ جو باپ کی دادا کی ہوتی تھی وہ کر لیتے تھے۔ اب یہ لسٹ ہے، یہ جو محرمات ابدیہ، یہ ان کی لسٹ اس آیت میں اللہ پاک نے پوری لسٹ دے دی ہے، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ابدیہ اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ ان میں کیٹیگریز ہیں، ایک تو نسب کے حساب سے ہیں، کچھ رضاعت کے حساب سے ہیں، کچھ سسرالی رشتہ داروں کے وجہ سے بھی ہیں، اس رشتے سے بھی ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اگلی آیت میں وہ حرمت علیکم، حرمت، حرم یحرم، حرام کرنا، حرم اس نے حرام کیا، حرمت اس عورت نے حرام کیا، حرمت وہ عورت حرام کی گئی، مؤنث، یہ مجہول ہے، پیسو وائز ہو گیا، حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، اور یہ بھی واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ پکا رول ہے عربی کا کہ اگر جو فاعل ہے یا مفعول جو ہے، مفعول یا فاعل، یا تو مفعول کے حرمت جب آئے گا مفعول فاعل بن جاتا ہے، فاعل تو نہیں ہوتا وہ، اس کو نائب الفاعل کہا جاتا ہے، لیکن فاعل کی طرح وہ کام کرتا ہے۔ تو فاعل اگر اس میں ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو تو پھر یہ صیغہ جو ہے واحد لگتا ہے، حرمت لگے گا۔ امہاتکم جمع آ رہی ہے حالانکہ، حرمت حرام کی گئی، جمع ترجمہ کرتے ہوئے ہم تو جمع والا کریں گے نا، حرام کی گئیں ہم جمع کریں، حرمت علیکم تم پر حرام کی گئی ہیں، یہ آگے لسٹ ہے اللہ۔ امہاتکم تمہاری مائیں، سیدھی سی بات ہے، تمہاری مائیں، پہلی وہ اس میں آ چکا تھا پچھلی آیت میں، وہ بھی مائیں تھی نا، سوتیلی مائیں تھی نا، باپ کی تھی مائیں، تمہاری مائیں، اس سے پیچھے ماں کی ماں یا باپ کی ماں، اصول کی ساری مائیں، باپ کی ماں بھی، ماں کی ماں بھی، اوپر والے جن کو اصول کہتے ہیں، اصول کے سارے درجے جو ہیں اوپر جو ہیں، ظاہر اتنے دور تک درجے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی تو ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ دادا بھی ینگ ہے اور پوتا بھی ینگ ہے، ایسے کبھی ہو جاتا ہے، لیکن تمہاری مائیں، ہر قسم کی مائیں، سوتیلی مائیں یا سگی مائیں، تو ظاہر سگی مائیں ہیں، اور پھر ان کی ماؤں کی مائیں یا باپ کی مائیں، وہ ساری تم پر حرام ہے، ان سے ابدی طور پر حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، بنت ان کی جمع ہے نا، بناتکم تمہاری بیٹیاں، اور یہ بیٹیاں یہ ہر قسم کی بیٹیاں، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، یہ تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، یہ ابھی اس کا ذکر آ گیا، ذرا سا فرق کے ساتھ ہے، بیویوں کی بیٹیوں کے ساتھ آگے اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت آگے آ رہی ہے، لیکن ہر قسم کی بیٹی، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی کی بیٹی، یہ ساری، یعنی یہ فرو آ گیا، اوپر اصول آ گیا، یہ فرو کے سارے درجے جو ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے لڑکیوں میں۔ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ، اختن کی جمع ہے اخواتن، اخت بہن کو کہتے ہیں، اختن اخواتکم تمہاری بہنیں۔ اب یہ بہنیں تین قسم کے بھائی اور بہن ہم پیچھے اس یوسیکم اللہ فی اولادکم وہاں پہ ذکر کیا تھا،
کہ 3 قسم کے، بلکہ اب تو 4 ہو جائیں گے، پہلے 3 قسم کے بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں. بہنیں یہاں بہنوں کا ذکر ہے، بہنوں کے ذکر سگی بہن یا ماں شریک بہن یا باپ شریک بہن. سگی بہن، حقیقی بہن، الاتی بہن یا اخیافی بہن ہیں. یہ تینوں قسم کی بہن، باپ شریک بہن ہے، ماں شریک بہن ہے، یہ سگی بہن ہے. اب وہ میں نے کہا چوتھی بھی داخل کر لیتے ہیں، وہ آگے چوتھی آ گئی ہے. اب 4 ہو گئے ہیں، پہلے تو ہم نے 3 ہی پڑھی ہیں، آج چوتھی شامل ہوگی. تو یہ چاروں قسم کی بہنیں، رضائی بہن بھی، رضا کا آگے چونکہ الگ ذکر آ رہا ہے اس لیے میں نے اس کو مس کیا. تو یہ چاروں قسم کی بہنیں جو ہیں وہ نکاح کے لیے حرام ہے اس مرد پر. حرام. وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ، اماں کہتے ہیں پھوپھی کو، باپ کی بہن. اب یہ باپ کی کون کون سی بہن؟ یہ چاروں قسم کی بہنیں، باپ کی بھی یہ چاروں قسم کی بہنیں وہ حرام ہوں گی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اب وہ چاریں وہ حقیقی بہن، اخیافی بہن یا لاتی بہن یا رضائی بہن. رضائی بہن کا الگ ذکر آ رہا ہے. وہ خالاتکم، اور ماں کی بہنیں، خالاتکم ماں کی بہنیں، وہ بھی اسی چاروں قسم کی ماں کی بہنیں جو ہوں گی، باپ شریک، ماں شریک، حقیقی اور رضائی، وہ بھی حرام ہے. چاہے رضائی خالہ ہے وہ بھی حرام ہے. وہ بنات الأخ، بھائی کی بیٹی، وہ بنات الأخ، بھائی کی بیٹی. یہ بھائی بھی وہی چاروں قسم کے بھائی، اس میں آپ داخل کرتے گئے، وہ چاروں قسم کے بھائیوں کی بیٹیاں جو ہوں گی، یعنی آپ کی وہ بھتیجیاں ہیں، سگے بھائی کی بیٹی، ماں شریک بھائی کی بیٹی، باپ شریک بھائی کی بیٹی یا رضائی بھائی کی بیٹی، وہ بھی حرام ہے. وہ بنات الأخت، اسی طرح بھانجی بھی ہے. بھانجی بھی چاروں قسم کی بہنوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ. یہ تو ہو گئے کس وجہ سے. اوپر تو امہاتکم و بناتکم، تو وہ تو ولادت کی وجہ سے حرام ہوئی. یہ بھائی بہن کے رشتے سے حرام ہوئی. اور آگے ایک وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ آگے وہ جو کہ تمہاری وہ مائیں جو مائیں اس طرح نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے سے اس سے شادی کی ہوگی، وہ مائیں جن کا آپ نے دودھ پیا. وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں، وہ مائیں جن کا تو آپ نے، جنہوں نے تمہیں دودھ پلائے. ارضع، دودھ پلانے کو، اردانکم، تمہیں دودھ پلایا ہے انہوں نے. اللاتی اردانکم، وہ اللاتی، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ ہم نے پچھلی دفعہ کہاں سے شروع، واللاتی یاتین الفاحشۃ، یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول یہ ہم نے. تو وہ عورتیں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ، یہ آگے وہ چوتھی بہن جو ہم نے شامل کر دی تھی وہیں پہ. اور تمہاری یہ دودھ شریک بہن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کر بھی دیا ہے کہ وہ ساری بہنیں جو ہیں وہ بھی حرام ہو گئی نا. جو نسب سے رشتے حرام ہیں نا، محرمات ہو گئے ہیں نا، وہ رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام ہیں. نسب کی ماں یا رضائی ماں، نسب کی خالہ، نسب کی بہن، یہ سارے، یا رضائی بہن، رضائی خالہ، ابھی ہم نے سارا ذکر کر دیا نا کہ سارے نسبی رشتے یا رضاعت کے رشتے وہ 7 ہیں. اور آگے ان کی تفصیل بھی ہے، 7 بنیادی طور پر 7 ہیں، لیکن وہ 3 بہنیں جب کرتے ہیں تو وہ پھر بہنیں بھی 3 ہو جاتی ہیں، خالائیں بھی 3 ہو جاتی ہیں، پھوپھیاں بھی 3 ہو جاتی ہیں. بنیادی طور پر وہ 7 ہیں. 7 رشتے نسبی طور پر اور 7 رشتے رضائی طور پر ایگزیکٹلی حرام ہیں، وہ عورتیں شادی نہیں ہو سکتی. تو وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یہ اگلی کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری تو وہی جو نسبی طور پر ہیں، چاہے بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں، اس وجہ سے نسبی طور پر. اور اگلی رضاعت کی وجہ سے وہ 14 ہو گئے اگر ہم ان کو گنیں. اگلے یہ 4 ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں. امہاتو مائیں، نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساسیں، اور اس کے اوپر بھی چلیں، ساس کی ماں اس کے بھی اوپر جائیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری خوش دامن یا ساس جو کہلاتی ہیں. یہ اگلا درجہ آ گیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُم. ربیبہ کہتے ہیں، ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں، لڑکا بھی ہوتا ہے ربیب، اس لڑکی کو کہتے ہیں ہم، کیونکہ یہاں لڑکیوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مرد شادی نہیں کر سکتا ان سے، اس لیے ربیبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے شادی کی ایک عورت سے، تو اس کے پچھلے خاوند کی جو لڑکی اس کے ساتھ ہی آ گئی ہے نا، وہ ربیبہ کہلاتی ہے. ربیبہ
اپنی شادی جس عورت سے کی اس کے پچھلے خاوند کی اولاد، چاہے اس نے طلاق دی ہو یا وہ مر گیا ہو، وفا گیا، اگر وہ کسی کے نکاح میں آ گئی ہے، وہ ادھر پلتی ہے یا کہیں بھی، یہاں تو ذکر کیا ہوا ہے جو آپ کے گھر میں پلتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ شرط نہیں ہے، وہ کہیں اپنی بیوی کی بیٹی حرام، اپنی بیوی کی بیٹی جو ربائبکم اللاتی فی حجورکم، جو تمہارے ہجر کہتے ہیں گود کو، گود کو ہجر کہتے ہیں، حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، تو گود بھی حفاظت کرتی ہے نا، تو اس لیے حجور اس کی جمع ہے، فی حجور تمہاری گود میں، یعنی ایک عورت سے شادی کی، اس کی چھوٹے بچی یا بچے ساتھ آ گئے ہیں، وہ بچیاں میری گود میں پڑھ رہی ہیں، اگر میں نے شادی کیا میری گود میں پڑھ رہی ہیں، فی حجورکم من نسائکم اللاتی، ان عورتوں کی بیویاں، وہ ان عورتوں کی بیٹیاں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یہ شرط لگا دی ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے نکاح کیا، کسی عورت سے، کوئی بیوہ ہوگی یا طلاق ہوگی اس کو، اس نے نکاح کر لیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت سیاح جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی، اس کو مباشرت نہیں ہوئی، یا اس طرح نہیں ہوئی، کسی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، یہ صرف نکاح سے اس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی، یہ لکھا ہوا ہے جن میں آپ نے مباشرت کی ہو، جس کے ساتھ خلوت سیاح اختیار کر دی ہو، اس عورت کی، اس کی جو بیٹی ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اگر خلوت سیاح نہیں ہوئی اور اس عورت کو چھوڑ دیا یا وہ مر گئی یا کسی وجہ سے وہ آپ کی بیوی نہیں بنی، اس کی بیٹی پھر جائز ہے، اس کی بیٹی۔ یہ اللہ نے یہ ایک شرط لگائی ہے، ربیبہ کے ساتھ یہ شرط لگائی ہے، ربیبہ کی ماں کے ساتھ اگر زن و شوب وہ اپنے خاوند بیوی والے تعلقات ہو گئے ہیں تو اس کی بیٹی پھر حرام، وہ تو بیٹی ہوگی نا، اوپر ہم ذکر کر کے آگے ہیں نا، بناتکم نے ہم نے کہا تھا نا کہ اس کے بناتکم تمہاری بیویوں کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہوں گی، بیویوں کی یہ والی بیٹیاں جس بیوی سے آپ وہ تمتع کر چکا ہو، استمتاع ہو چکا ہو، اس کی بیٹی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر یہ بات اس عورت کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ دخلتم بہنہ دخول نہیں ہوا، لفظ یہاں پہ اللہ پاک نے یوں استعمال کیا، جو اس کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی، اس کے ساتھ میاں بیوی والے تعلقات نہیں ہوئی، فلا جناح علیکم، پھر اس کی بیٹی جو ربیبہ جو ہے وہ پھر ربیبہ نہیں ہے، وہ پھر اس طرح کی بیٹی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کی پھر وہ جائز ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یہ جناح ہم نے بہت بھی پڑھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم، تو یہ حرام ہے، یہ کس سے ساس حرام ہوئی، اور یہ جو وہ عورت بھی، اس عورت کی بیٹی جو آپ کی بیوی بن گئی ہے، اس کی حلالی اس کے اس شرط کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اگر تعلقات ہو گئے ہیں تو وہ حرام ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ایک اور، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وحلائل، حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اس کے لیے آپ کے لیے حلال ہے، آپ کی بیوی ہے، حلیل دو صورتیں، ایک تو حلیلہ جو آپ کے لیے حلال ہے، اس کو حلیلہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک اور روٹ بھی ہے کہ آپ کے مکان میں جو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آ گئی ہے، محل میں آ گئی ہے، اس کو بھی حلیلہ کا لفظ وہاں سے بھی ہے، بہرحال آسان بات ہے، حلیلہ جو آپ کے وحلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی حلائل کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں، حلیلہ بیوی کو کہتے ہیں، تمہارے بیٹوں کی بیوی یعنی بہویں، من ابنائکم، آگے ایک شرط ایک اور وضاحت کی ہے، من ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہوں، تمہاری پیٹھ سے ہوں، تمہارے نطفے سے ہوں، منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، منہ بولے بیٹوں کے ساتھ یہ تعلق یہ نہیں ہوگا، ان کی وہ بہویں جو آپ کے اپنے صلب والے بیٹے جو ہیں، نسبی بیٹے جو ہیں، ان کے ساتھ ان کی بھی جو بہویں ہیں ان کی وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بنیادی طور پر 7 7 14 اور یہ 4 کتنے 18 کیٹیگریز بنتی ہیں، لیکن ان 14 میں بھی ہم نے بہنیں جو گنی ہیں وہ بھی چاروں قسم کی بہنیں، جو خالائیں گنی وہ بھی چاروں قسم کی خالائیں، اور جو پھوپھیاں گنی وہ بھی چاروں قسم کی پھوپھیاں، تو یہ لسٹ ہے۔ اور ایک اور ایڈ کی ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے، اس کی بہن اسی کی موجودگی میں دوسری بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ بھی حرام ہے، لیکن یہ وہ ابدی نہیں ہوگی، اگر وہ
پہلی ایک بہن رخصت ہو جاتی ہے تو عدت گزارنے کے بعد دوسری بہن سے شادی کر سکتے. اچھا اس میں بھی عدت گزارنے کا والا ایلیمنٹ شامل ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَأَن کا مطلب اور یہ کہ حرمت سے شروع ہوئی تھا نا سینٹینس, یہ حرام ہے. وَأَن یہ چیزیں ساری عورتیں حرام ہیں, ہم گن کے آگے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر لو اپنے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ان کو جمع کر لو دو بہنوں کو. اختین دو بہنیں, اختین جمع کرو. ہاں الا ما قد سلف, یہاں پہ بھی اوپر جو ہم پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا, الا ما قد سلف, جو ہو چکا سو ہو چکا. الا ما قد سلف, اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے دو دو بہنوں کو جمع کرتے تھے, اور پہلے شاید جائز بھی ہوتا تھا. وہ پڑھا تو نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 12, وہاں پہ کہیں ہے کہ وہاں دو بہنیں بھی یعقوب علیہ السلام کی بیویاں تھیں. شاید اس وقت جائز ہوتا ہوگا, اس وقت جائز ہوتا ہوگا کہ کہیں پڑھا ایسے ہے. بہرحال تو اسلام سے پہلے وہ دو بہنیں جمع کرتے تھے. اور ایسے ایک صحابی ہیں, پتہ نام میں بھول گیا ہوں, ان کا جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کے نکاح میں دو بہنیں تھیں, تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کو چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دو. اور اسی تو مطلب یہ واپسی کر لیں. اگر ان سے اولاد ہوگی ہے تو وہ اولاد شمار ہوگی. اگر دو بہنیں ہیں ان سے جو اولاد ہوگی ہے وہ اولاد جائز اور وارث اور ہر طریقے سے وہ جائز شمار ہوگی. لیکن وہ اسلام لانے کے بعد ایک بہن کو رخصت کرنا پڑے گا. الا ما قد سلف, جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اس کی. ان اللہ کان غفور الرحیم, یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی نظر میں یہ گناہ تھا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ غلطی جو پہلے غلطی ہو چکی وہ ہو چکی, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ تو اس لسٹ میں یہ لانگ لسٹ ہے کہ اللہ نے گنوا دی ہیں کہ یہ عورتیں حرام ہیں. یہ تو محرمات ابدیہ ہیں, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ کوئی صورت نہیں سوائے اس بہن کے, جب تک وہ بیوی ہے تو تب تک تو حرام ہی ہے نا, اس کی سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ رخصت ہو جائے. یہ ایک درمیان میں وہ ڈال دیا, ورنہ یہ ساری جو ہم نے لسٹ بنی ہے محرمات ابدیہ ہیں, ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اگلی ایک اور اللہ نے شامل کیے, والمحصنات من النساء, یہ بھی حرام ہے. یہ حرمت کے ساتھ آگے جاری. دیکھیں آگے جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے اس کی آخری آیت کے اوپر جو علامت پڑی ہوئی ہے آپ دیکھیں, لا پڑی ہوئی ہے نا, جن کے پاس ہے. لا کا مطلب ہے کہ آپ یہاں نہیں رکیں, آپ یو کنٹینیو اٹ. تو کنٹینیو کا مطلب یہ حرمت کا از اپلیکیبل ٹو دس ایز ویل. اس کے یہ حرمت علیکم, یہ ساری عورتیں, والمحصنات من النساء, یہ اور یہ محصنات عورتوں میں سے محصنات بھی. یہ محصنات کا ترجمہ یہاں پہ دو عام طور پر ترجمے کیے, چار ہیں لیکن ہمارے مطلب کی دو کافی ہیں. والمحصنات, حسن کہتے ہیں قلعے کو, ہے سواد نون, حسن قلعے کو کہتے ہیں. تو احسن یحسنو, قلعہ بند کرنا, حفاظت میں لے لینا. احسن یحسنو اسے جو ورب بنتا ہے, احسن یحسنو باب فعال میں آتا ہے, حفاظت میں لے لینا, قلعے میں لے لینا, حصار میں لے لینا. احسن یحسنو, احسن یحسنو سے محسن بنتا ہے جو حصار میں لے لیتا. آگے لفظ آ رہا ہے محسنین, آگے استعمال ہوا ہے اس کی جمع. محسن بنے گا جو حصار میں لے لے, حفاظت میں لے لے. تو یہ نکاح بھی ایک قسم کی حفاظت ہے. وہ عورت کی عصمت و عفت کا محافظ ہو جاتا ہے نا خاوند, اس لیے نکاح شدہ عورتوں کو محسنات کہتے ہیں. محسن کہیں گے, محسن وہ محسن ہوگا جو حفاظت میں لے لے گا. محسن کون ہوگا؟ جس کو حفاظت میں لیا جائے. محسن کی مؤنث محسنہ ہوگی, اس کی جمع محسنات ہے. یہ سواد کے اوپر زبر ہے. سواد کے اوپر زبر کا مطلب ہے کہ یہ جس کو حفاظت میں لیا گیا ہے, جو کام کرنے والا ہے, جو فاعل ہے, وہ محسن ہوگا یا محسنہ ہوگی اگر عورت ہوگی. محسنات ہوتا اگر وہ حفاظت کرنے والی ہوتی, حفاظت دینے والی ہوتی. تو
یہ خود حفاظت میں آنے والی ہیں، سواد کے اوپر زبر ہے، محسنات جو حفاظت میں آ گئی ہیں. اب ترجمہ کے کہہ رہے ہیں جو نکاح شدہ عورتیں ہیں، اس کا ترجمہ ہم آسانی کیا کریں گے، جو منکوح جن کا آلریڈی شادی ہو چکی ہے وہ بھی حرام. ظاہر ایسی سی بات ہے وہ کسی اور کی بیوی ہے. یہ جو باقی مذاہب ہیں مجھے نہیں پتا عیسائیوں کا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، ابھی کوئی دیکھتے کہ سمجھے. یہ ہندوؤں میں جو شادی ہوتی ہے، حالانکہ وہ دوسری شادی کے کانسیپٹ نہیں ہے، ان کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کی. اچھا وہ ایک عورت ایک خاوند کی بیوی بن چکی ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ کے دوسرے سے شادی کر لیتی ہے تو وہ جائز ہوتا ہے ان کے یہاں. وہ دوسرے کے ساتھ کر پہلے ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہ رخصتی کا وہ کر لی تو ان کے قانون میں بھی جائز ہوتا ہے. یہ میں دیکھتا رہتا ہوں انڈیا میں وہ جائز ہوتا ہے، وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کے دوسری جگہ شادیاں کرتی رہتی ہیں. وہ تو بہرحال تو جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے محسنات کا دوسرا ترجمہ آگے بھی آ رہا ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خامند نے اس کو حصار میں لے لیا، شادی کے بندھن میں وہ آ گئی ہے تو وہ محفوظ ہو گئی ہے. ایک اور حفاظت کا ایک اور قلعہ بھی ہے، وہ قلعہ ہے خاندانی عورت. آزاد عورت اور خاندانی عورت، کیونکہ آگے ذکر آ رہا ہے باندیوں کا. جو کنیزیں ہوتی تھی نا ان کا تو خاندان مندان نہیں ہوتا، تو وہ بکتی ہوئی آتی یا جنگ میں پکڑی ہوئی آتی تھی، ان کی خاندان کی حفاظت تو نہیں ہوتی تھی نا. جو خاندانی عورت ہوتی تھی، آزاد عورت جس کو کہتے ہیں، کنیزوں کے مقابلے میں آزاد خاندانی عورت کو بھی محسنہ کہتے ہیں، وہ بھی خاندان کے حصار میں تھی، خاندان والے قلعے میں بھی تھی. اس لیے آگے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ جو کنیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر وہ غلطی کریں تو ان کو سزا بھی عادی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایک قلعہ ہے. وہ قلعہ ایک شادی کرنے کے بعد ایک کسی سے شادی کر لی کنیز نے، اس کا ایک ہی قلعہ ہے، لیکن آزاد عورت کا خاندان بھی اس کا اپنا قلعہ ہے اور شادی کی ہے تو دوسرا قلعہ بھی ہے. اگر یہ شادی شدہ عورت جب اگر غلطی کرے گی یا زنا کرے گی تو اس کے لیے وہ رجم کی سزا جو ہم سنتے ہیں، رجم کی سزا شادی شدہ عورت کے لیے رجم کی سزا ہے، کنیز کے لیے نہیں ہے، کنیز کے لیے ایسے نہیں. تو بہرحال والمحصنات من النساء، تو یہ شادی شدہ عورتیں، اب اس کا میں نے ترجمہ کھول تو دیا، شادی شدہ عورتوں کو کہتے ہیں. جو شادی شدہ عورتیں ہیں، خاوند والی عورتیں جو ہیں، محصنات کون سی؟ جن کا قلعہ موجود ہے، خاوند موجود ہے، وہ حرام ہے. ہاں ایک قسم کی عورت آگے آ گئی ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی حرام نہیں ہے، الا سوائے ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری کنیزیں ہیں. ملکت مالک ہوئی مؤنث ہے نا، ملکت ایمانکم یمین، یمین کی جمع ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوئے، اور یہ کنیزوں کو کہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے جنگ میں یا جہاد میں جو عورتیں آ جاتی تھیں، اس میں ہاتھ آ جاتی تھیں، وہ دارالحرب سے جنگ میں یہ عورتیں جو آپ پکڑ کے لے کے آ گئے ہیں، یہ کنیزیں ہیں، ان کے خاوند تو ہوں گے دارالحرب میں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو حالانکہ پیچھے سے یہ شادی شدہ ہیں، یہ جب آ گئی ہیں یہ حرام نہیں ہے. دونوں صورتوں میں حرام نہیں ہے. ایک تو صورت یہ ہے کہ اگر یہ کنیزیں کسی کو آفیشیلی کسی کے حوالے کر دی گئی ہیں تو وہ تمتع کر سکتا ہے ان سے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کتابیاں ہیں یا کافر ہیں، وہ تمتع کر سکتا ہے. لیکن اگر نکاح کرنا چاہے کوئی تو نکاح کے لیے تو شرط ہے وہ مسلمان ہوگی، تو تب وہ مسلمان ہو کر جب وہ اس کے ساتھ نکاح کر لی، حرام نہیں ہے. یہ دونوں صورتوں میں حلال ہے. الا ما ملکت ایمانکم، تو محسنات تو حرام ہے، لیکن یہ والی محسنات جو کنیزیں اگر پیچھے سے محسنات بھی ہوں وہ حرام نہیں ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ نے آپ حکم دے دیا، کتاب لکھا جا چکا ہے. کتاب لکھی چیز کو کہتے ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے پورا حکم ہے تمہارے پر، یہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ لسٹ اللہ پاک نے گن دی ہے، یہ عورتیں حرام ہیں اور یہ حرام ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم اس کے علاوہ جو کچھ بھی اور جو بھی عورتیں ہیں، ما وراء، یہ وراء کا لفظ پہلے اس کے پار، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. یہ ساری حلال ہیں. اور کیسے حلال ہیں کہ ان تبتغوا باموالکم، ان تبتغوا، ابتغاء یبتغی، چاہنا، چن لینا، چاہنا، لے لینا. ان تبتغوا کہ تم لے لو، کیا کرتے ہیں، چاہت کر لو، اس کو پکڑ لو، باموالکم اپنے مال کے ذریعے سے ان کو حاصل کر لو.
ان عورتوں کو مال کے ذریعے سے جو مار دیا جاتا ہے، وہ مال دیا جاتا ہے نا، جو عورت کے ساتھ نکاح میں مار لازمی شرط ہے، یہ لازمی شرط ہے مار کا، ان تب تغو، یہ ساری باقی ساری عورتیں جائز، باقی ساری عورتیں دنیا بھر کی ساری عورتیں جو مسلمان ہیں، کتابی بھی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس کے لیے شرط ہے، لیکن جو مسلمان عورتیں باقی ساری عورتیں ہیں، اور باقی رشتہ دار جو اگر رشتے میں اور کوئی عورتیں ہیں جیسے کزنس ہیں، کزن ہندو شادی نہیں کرتے، عیسائی بھی نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ چچا کی بیٹی یا ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، وہ ساری جائز ہیں، وہ جائز ہیں، ہماری یہ کزن جو کہلاتے ہیں وہ جائز ہیں، ہندوؤں میں وہ جائز نہیں ہے، کرسچن میں بھی شاید وہ جائز نہیں ہے، تو لیکن ہمارے لیے اللہ ما وراء ذالکم، یہ رشتہ دار عورتیں بھی آ گئی ہیں، باقی دنیا بھر کی ساری عورتیں اگر رضاعت کا رشتہ وہ نہ ہو تو وہ جائز ہیں، یہ جائز ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنے مال کے ذریعے سے ان کو حاصل کر لو۔ مال کے ذریعے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مار بھی ہو سکتا ہے، زنا کے لیے بھی لوگ پیسے دے کر عورتوں کو لیتے ہیں نا، اور متع جو آ رہا ہے، متع کو بھی یہ ہے کہ وقتی طور پر اتنے پیسے دے کر اتنے عرصے کے لیے جو ہے یہ مال کے ذریعے سے، لیکن اللہ پاک نے آگے بالکل ساتھ ہی لکھ دیا، ان تبتغوا باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے تم حاصل کرو، محسنین، یہ کس طرح حاصل کرو گے؟ تم نکاح کر کے کرو گے، یہ محسنین تم حصار میں لاؤ گے، اس کو پکی بیوی بناؤ گے، اور آگے پھر اور شرط، غیر مصافحین، مصافحین نہیں ہوگی، صفح یصفح، یہ محسنین تو سمجھ آ گیا نا، وہ محسنین کہ تم کو کیسے لگے، تم محسن بنو گے، تم اس کے خامند بنو گے، وہ اپنی بیویاں بناؤ گے، یہ مار کے ذریعے سے، یہ مار کے ذریعے سے ہوگا، وہ باقی دو جو باتیں لیں اس کیوں آگے غیر مصافحین، صفحہ بہانے کو کہتے ہیں، خون بہانا یا پانی بہانا، صفحہ یصفح سے مصافحین، خون بہانے والا یا پانی بہانے والا، غیر مصافحین، مصافحات، آگے مصافحات کا بھی لفظ آ رہا ہے، اس کا مؤنث بھی استعمال ہوا ہے، مصافحات کہ خام خواہ کی پانی بہانے والا، خام خواہ کا خون بہانے والا، خام خواہ کی شہوت رانی کرنے والا، اس کا ترجمہ یہ خام خواہ بغیر یہ مال کے، جس کو ہم زنا کہتے ہیں، یا متع بھی اسی قسم کا ہے کہ متع میں شرط یہ ہے کہ آپ اس کو محسنین نہیں بن رہے اس کے لیے، یا اس کو محسنات، سواد کے اوپر زبر، محسنات نہیں بن، محسنات میں سے محسنہ نہیں بنا رہے ہو، اس کو خود محسنین بنو، بیوی کرو، غیر مصافحین، آزاد شہوت رانی مت کرو، آزاد شہوت رانی کے طور پر تم ان سے نکاح نہیں کرو گے، محسنین بن کے ان کو اپنا مال خرچ کرو گے، محسنین بن کر مال خرچ کر کے، یہ بات واضح ہو گئی نا کہ اپنا مال خرچ کر کے دنیا بھر کی عورتوں سے شادی کرو، جو باقی اگر ادروائز جائز ہیں تو دنیا مال خرچ کرو گے، مار کے طور پر خرچ کرو گے، اس کو بیوی بنا کے رکھو گے، اور کوئی غیر مصافحین، اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ تم آزاد شہوت رانی یا اپنے سیکس کے لیے یا اپنی باقی سیٹسفیکشن کے لیے، نو، تم اس کو بیوی کے طور پر رکھو گے، باقی سیٹسفیکشن تو اس کا حصہ ہو جائے گا نا، اس کو بیوی کے طور پر، اس کو تم محسن بنو گے، اس کو محسنہ بناؤ گے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، فما پس جو کچھ، استمتعتم، تم نے استمتاع کیا، تم نے اس سے فائدہ حاصل کیا، میم تا اور عین اسی سے متع بھی بنا ہے، میم تا متع بھی اسی سے بنا ہے، متع کس کو کہتے ہیں کہ میم تا عین کا ماتا یمتا شاید لفظ بنتا ہے، اسے الف سین تین جب لگایا تو یہ کام چاہنا، الف سین تین اس کی طلب کرنا، اس کو چاہنا، استمتاع تم نے جو اس کے ساتھ، تم نے ان سے جو فائدہ اٹھایا، کیا فائدہ اٹھایا؟ تم نے اس کے ساتھ مباشرت کی، اس کو لذت حاصل کرنے کے لیے کیا اپنی بیوی کو، فمستمتعتم، جن کے ساتھ تم نے استمتاع کر لیا، مباشرت کر لی، لذت اٹھا لی، بہی اس کے، منہن ان عورتوں میں سے، فآتوہن اجورہن، ان کو پھر مار پورے کا پورا ادا کر۔ تو یہ کیوں اللہ نے الگ سے منشن کیا ہے؟ کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، مار مقرر ہوا ہے، لیکن استمتاع کی نوبت نہیں آئی، خلوت سیاح جس کو کہتے ہیں وہ میسر نہیں ہوئی، وہ عورت چلی گئی یا چھوڑ دی یا نہیں تو اس کا مار آدھا مار ہوگا،
لیکن اگر استمتاع اگر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ خلوت سیاح ہو گیا ہے، اس کو استعمال کر لیا، پوری لذت حاصل کر لیا ہے، فآتوہن اجورہن، اب یہ ان کا پورے کا پورا اجر، اس کا جو مار مقرر شدہ ہے، اجورہن فریضہ، اس کو فریضہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ لازمی طور پر جو فرض ہو گیا، جو طے ہو چکا ہے، وہ مار ان کو ادا کر دو۔ یہ مار طے شدہ بات ہے، وہ پورا ادا کر دو، اللہ نے کہا کہ وہ پورے کا پورا ادا کر دو۔ آگے اللہ پاک نے ذرا سہولت بھی کر دی ہے آگے، ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما، اس بات میں، کیا تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، تم نے ایک مار مقرر کیا ہوا تھا، من بعد الفریضہ، فریضہ مقرر کر چکے، فیما تراضیتم، تراضا رضا، رضیہ راضی ہونا، تراضیتم، تراضا جب اس کو کہتے ہیں یہ تدارسا، ہم نے تداینتم ہم نے پڑھا، یہ تراضیتم، تداینتم ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، اذا تداینتم بدین الی اجل، کہ آپس میں جب ایک دوسرے کے تم قرض دینے لگو تو پھر تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، تم لکھ لیا کرو۔ تداین یہ باب کیا کہتے، تدارسا، اس کا بھی مثال دیے تھے، درس ایک سائڈ والا ہوتا ہے، تدارس دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ انٹریکٹیو ہو، دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں تدارس۔ تو یہ تداین، تم آپس میں جو لین دین کرتے ہو اس کو آپس میں، یہ تراضیتم، باہم تم نے رضامندی سے، میاں بیوی نے رضامندی سے، مار تو طے ہو گیا تھا لیکن میاں بیوی کے رضامندی سے اس کو زیادہ کرتے ہو یا کم کرتے ہو کوئی حرج نہیں ہے، یہ طے ہو چکا تھا۔ تو ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ایک دفعہ طے ہونے کے بعد اگر تم میاں بیوی راضی ہیں اس بات پہ، خاوند بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا دے، اور بیوی اگر کم کرنا چاہتی ہے، معاف کرنا چاہتی ہے، آدھا معاف کرنا چاہتی ہے، پورا معاف کرنا چاہتی ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ پاک نے یہ سہولت دے دی ہے۔ مار مقرر کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر وہ بیوی بعد میں معاف کرتی ہے، معاف کرنا مقرر کرنا ضروری ہے اوپر، ان تبتغوا باموالکم، تم نے اپنے مال کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اس میں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ خوب جاننے والا ہے اب ان ساری باتوں کو کہ تم کیا کچھ کرتے ہو، اور حکمت والا ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنی حکمتیں پوشیدہ، حکمت اس چیز کو کہتے ہیں جو بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس میں خاص باتیں ہوتی ہیں نا، کسی بات میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ حکمت کی باتیں اللہ اس بات میں جانتے ہیں، اللہ نے یہ قاعدے جو قانون جو مقرر کیے ہیں اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ اپنے علم کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہوگی۔ اگلی آیت، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، وَمَن، اور جو کوئی، لم یستطع، استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، اردو میں بھی استعمال ہو، اس کی استطاعت نہیں ہے، استطاع یستطیع، اس کا وہ ہے باب استفعال سے، یہ استطاع یستطیع، یستطیع، یستطیع مضارع ہے نا، یہ کئی دفعہ کہا، یہ لم یستطع کس طرح بنا ہے، ذرا سا کھول لوں اس کو، یستطیع، استطاع یستطیع ہوتا ہے، لم لگنے سے پہلے بھی کہا ہے کہ مضارع کا آخری لفظ کے اوپر جزم لگ جاتی ہے، یستطیع کے اوپر پیش ہے، آخر میں پیش ہے نا، اس کو جزم بنائے تو کیا بنے گا، یستطیع، عین کے اوپر بھی جزم، یا کے اوپر بھی جزم، تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا نا، ہے نا، سمجھ آ رہی ہے پکچر، سمجھ آ گئی نا، یستطیع کے عین کے اوپر لم لگانے سے آخر میں جزم لگے گی، اس کو جزم دیتا ہے لم بھی، اور بھی کئی لفظ ہیں جزم دے گا، جزم، تو یہ یستطیع پڑھنا مشکل ہو، اس لیے یا حرف علت ہے، اس کو گرا دے، یستطیع، یہ یستطیع ایسے بنے، لم یستطیع، ومن لم یستطیع منکم، تم میں سے کسی کی اگر اتنی استطاعت نہ ہو، طولن، طولن کہتے ہیں وسعت کو، قدرت کو، یہ طول، طویل ہونا، لمبا ہونا، وسیع ہونا، یہ لفظ وہی ہے، تو واو لام، یہ لفظ وہی ہے، وسعت، کسی میں اتنی مقدرت، اتنی وسعت نہیں ہے، تم نہیں ہے کہ ان ینکح المحصنات محصنات المومنات، یہ وہی والا محصنات پھر لفظ آ گیا کہ کسی میں اتنی طاقت نہ ہو، اتنی قدرت نہ ہو، اتنا مال نہ ہو، اتنی وسعت نہ ہو، طولن، ان ینکح ان کے ینکحا، یہ ان جو ہے نا، ینکحو کو ینکحا کیا، یہ بھی اسی طرح مضارع کو ان لگنے سے آخر میں زبر لگتی ہے، ان ینکحا کہ وہ نکاح کرے، المحصنات المومنات، مومن
محسنات. اب یہ کون سی محسنات ہیں؟ یہاں پہ ترجمہ ہم کریں گے, شادی کے ذکر ہو رہا ہے نا محسنات. اب یہ شادی شدہ عورت نہیں ہے جو پہلے ہم نے ترجمہ کیا تھا, یہ وہ آزاد عورت ہے جو خاندانی عورت ہے. محسنہ آزاد عورت کنیزوں کے مقابلے میں یہ آزاد عورت ہے. اس کے ساتھ اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو, سیدھی سی بات ہے, جو خاندانی عورت ہے, آزاد عورت ہے, کنیزوں کی نسبت, ان لونڈیوں کی نسبت تو اس کا مار بھی زیادہ ہوگا, اس پہ خرچہ بھی زیادہ ہوگا نا. لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں ہے. یہ مار کا جو کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں 32 روپے مار کے کیا, یہ گپ ہے. مار تو آپ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کنترا لفظ کا ہے کہ ہم نے کنترا بھی دیا, خزانہ دے دو آپ. ہم نے پہلے پڑھا ہوئے, یہ لوگوں نے خام خواہ بنایا کہ 32 روپے ماریے گا, ایسی کوئی بات نہیں. مار جتنی اس خاندان میں رواج ہے اتنا دینا ہوتا ہے, جس عورت کے خاندان میں وہ دینا ہوتا ہے. تو اچھے خاندان کی عورت ہوگی, آزاد عورت ہے, اس کا مار بھی زیادہ ہوگا. لوگوں میں اتنی استطاعت نہیں ہے, ان کے لیے کہا گیا کہ جس میں یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ آزاد محسنہ سے یا آزاد عورت سے شادی نہ, مومن سے شادی نہ, فمما ملکت ایمانکم, تو پھر اس کے لیے آپشن کیا ہے؟ فمن اور ما ملکت ایمانکم, تمہاری کنیزوں میں سے, تمہاری باندیوں میں سے, تمہاری لونڈیوں میں سے نکاح کر لو. ایمانکم من فتیاتکم المومنات, ایک شرط لگا دی اس میں. کون سی لونڈیاں؟ من فتیات, فتات کی جمع ہے فتیات. فتات کا لفظ کہاں سے آ گیا ہے؟ فتح کا لفظ آپ نے سنا ہوا, فتح. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کا ساتھی جو گیا تھا, وہ فتح, وہ اپنے ساتھی کو کہتے ہیں لا فتح الا لی ما سیف الا ذوالفقار. وہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ کوئی فتح کہتے ہیں نوجوان کو, جوان کو, سورما کو کہتے ہیں فتح, اس کو فتح کہتے ہیں. وہی فتح لفظ وہی ہے نا, وہی فتح لفظ. یہ موسیٰ جو کاف میں جو یہ فتح, اس میں لفظ فتح ہے. فتح کا مطلب ہوتا ہے جوان یا سورما یا, تو فتحات اس کی مؤنث ہے کہ جوان عورتیں, وہ کنیزیں بانڈیاں جو آئی ہوئی ہیں. من فتیات اس کی جمع ہے. فتیاتکم المومنات, مومنہ کنیزیں جو ہوں گی ان کے ساتھ تم نکاح کر لو. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ تمہاری استطاعت نہیں ہے تو تم مومنہ وہ جو کنیزیں جو مومنہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو. واللہ عالم بایمانکم, اس میں ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ کہ مومنہ عورت ہوگا. تو کنیز ذرا معاشرے میں ظاہر ہے کہ بہت لو گریڈ کا درجہ ہے ان کا معاشرے میں, تو ذرا سا خیال تو ہوتا ہے کسی کو اس کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے کہ میں باندی کے ساتھ, کنیز کے ساتھ. اور اسپیشلی کنیز, آگے ذکر آ رہا ہے, کنیز ضروری نہیں ہے کہ اپنی کنیز ہے, کسی دوسرے کی کنیز سے بھی نکاح کر سکتا ہے اس کی اجازت سے. آگے ذکر آ رہا ہے دوسرے کی کنیز ہے, کنیز کسی اور کی ہے. یہ حضرت سمیہ جو ابو جہل نے جس کو شہید کیا تھا, یہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی. تو جو یاسر ان کے خاوند تھے, انہوں نے اس ابو جہل کے چچا سے کی اجازت کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کی تھی, جیسے عمار بن یاسر پیدا ہوئے تھے نا. تو یہ تو کسی دوسرے کی کنیز ہے لیکن اس کی اجازت سے نکاح کر سکتا ہے, لیکن اس میں دل میں ذرا خلش ہوتی ہے نا کہ کمزور یہ نیت. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ تمہارا جو درجہ ہے نا, تو اللہ کے نزدیک, اللہ کی نظروں میں اونچا کون ہے؟ جو ایمان والا ہے. وہ آگے سورہ حجرات پر مشہور آیت ہے نا, اونچا وہ ہے جو ایمان والا ہے, جس کا تقوی والا ہے, اونچا وہی ہے. تو یہ اگر ایسے بھی دیکھیں نا, ہمارے غلام, ہمارے اس وقت کے جو غلام تھے, اتنے زیادہ غلام ہیں, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ہمارے صحابہ کے غلاموں میں سے, جن کی ہماری حدیثوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں, ان کی روایتوں سے بھری ہوئی ہیں. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں غلاموں میں, تو کنیزوں میں بھی بڑی بڑی علماء ہو سکتی ہیں نا. تو یہ اس کو کمزور نہ جانو. اس کا ایمان کیا, ایمان جو ہے وہ اعلیٰ مقام ہے. اللہ تمہارے ایمان, فمما ملکت کیا, واللہ عالم بایمانکم, اللہ تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہے, تم سب کے ایمان کو جانتا ہے, اس لیے ان سے نکاح کر لو. بعضکم من بعض, تم آپس میں سارے ایک ہی ہو, تم میں سے بعضوں میں سے ہیں, تم ایک ہی آدم کی اولاد ہوئی. اس کا ترجمہ یہی ہے, تم سب آپس میں ایک ہی ہو, اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے میں.
فن کے ہننا، ان کے ساتھ تم نکاح کرو، فن کے ہننا ان کے ساتھ، ان کنیزوں کے ساتھ، فتیاتکم المومنات جو ان کیا یہ مومنہ، باذن اہلہن، ان کے اہل کے اجازت سے، اذن اجازت کو کہتے ہیں، اہلہن یہاں کہ ان کے اہل کی اجازت، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ وآتوہن اجورہن، اب ان کو بھی مار دینا ہے، مار، دیکھیں نا ہم کہیں مار دینا ضروری ہے، وآتوہن اور ان کو دے دو تم اجورہن ان کا اجر بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اب وہ جیسی بھی آئی ہے، اس کو ظاہر ہے کہ مار، خاندانی عورت کی نسبت تو یہ غریب آدمی تھا، اس کی استطاعت نہیں تھی، کنیز سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا تھوڑا مار ہوگا، جو بھی اس کا مار مقرر ہوا ہے ان کو دے دو مار۔ یہ پھر اللہ نے شرط لگا دیا ہے، یہ جو تم ان کے ساتھ مار دے کر، اجر دے کر، پیسے دے کر تم ان کو لا رہے ہو نا، ایگزیکٹلی وہ محسنات غیر مصافحہ، اوپر بھی کہا تھا نا محسنین غیر مصافحین، ان کے ساتھ بھی جو تم نکاح کر رہے ہو، محسنات، ان کو حصار میں لینے کے لیے، ان کو حفاظت میں لینے کے لیے، کیا ترجمہ کریں، ان کو اپنی پکی بیویاں بنانے کے لیے تم ان کو اپنے گھر میں لاؤ گے، غیر مصافحات، آزاد شہوت رانی، اب ترجمہ ہم کر سکتے ہیں آزاد پانی بہانے کے لیے، یا آزاد شہوت رانی کے لیے، یا لذت کے لیے، آزاد لذت کے لیے ان کو نہیں کرو گے۔ ایک اور شرط آگے اللہ پاک نے لگا دی ہے، ولا متخذات اخدان، یہ جو تم عورتیں لا رہے ہو ان کو بیویاں بناؤ گے، محسنات رکھو گے، جو محسنہ بننے کے لیے تیار ہوں وہ لوگے، غیر مصافحات، آزاد شہوت رانی والی۔ کنیزوں میں جو باہر سے آتی تھیں عورتیں، وہاں جو کنیزیں رہتی تھیں ان کا جو یہ والا لیول تھا نا، عفت و عصمت والا لیول کا لیول اچھا نہیں ہوتا تھا، اس لیے پیچھے کہا ہوا ہے نا کہ وہ زیادہ پسند نہیں کی جاتی تھی۔ اب کہا ہے کہ ایمان والی ہیں تو تم کر لو، رخصت کر لو، تمہارے جب محسنہ بن جائے گی تو شاید وہ حفاظت بھی ہو جائے گی اس کی، تو محسنات کے طور پر ان کو لاؤ گے، غیر مصافحات، وہ بھی مصافحات نہ ہوں کہ آزاد شہوت رانی کے لیے تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، ولا متخذات اخدان، ولا متخذات، اتخذ یتخذوں سے متخذ بنے گا نا، پکڑنے والا، لینے والا، متخذات، اس متخذہ اور متخذات مؤنث ہو، نہ لینے والی، نہ پکڑنے والی، کیا، اخدان، خدنن کی جمع ہے اخدان، خدنن کہتے ہیں خفیہ دوستی کرنا، خدنن خفیہ دوست کو کہتے ہیں، آشنا جس کو ہم کہتے ہیں، آشنائی کہتے ہیں ہم اردو میں، آشنائی کہتے ہیں، ویسے آشنا تو ہمارا ترجمہ یہ ہوتے ہیں ویسے شناسائی والا، لیکن عام طور پر آشنا کا لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، پسندیدہ لفظ تو نہیں ہے نا، تو یہ خفیہ دوستی، غیر ولا متخذات اخدان، یہ عورتیں ایسی نہ ہوں کہ جو خفیہ طور پر دوستیاں کرنے والی ہوں، یہ محسنہ بن کر آنے والی ہوں، آزاد شہوت رانی کرنے والی یا خفیہ دوستی کرنے والی عورتیں نہ ہوں، یہ عورتیں نہ ہوں۔ فیضا احسننا، جب یہ احسننا کیا مطلب ہے کہ جب یہ قلعے میں آ جائیں، جب یہ نکاح میں آ جائیں، احسننا فین اتینا بفاحشۃ، یہ پیچھے لفظ کیا پڑا تھا، واللاتی یاتین الفاحشۃ کا پچھلا رکوع جو ہم نے شروع کیا تھا، جو لے کے آئیں گے گمراہی، فین اتینا بفاحشۃ، اگر یہ گمراہی میں مبتلا ہوں، یہ زنا میں مبتلا ہوں، ترجمہ ہم نے پہلے کیا ہوا تھا، فعلیہن، یہ کنیزیں ہیں نا، فعلیہن، ان پر کیا، جو یہ بے حیائی کی مرتکب ہوں گی، فعلیہن، ان پر نصف ما علی المحسنات من العذاب، ان کا عذاب کیا ہوگا، ان کو سزا کیا ہوگی، نصف ما علی المحسنات، جو محسنات جو ہیں آزاد عورتوں کی نسبت، جو آپ کی بیویاں ہیں ان کی نسبت ان پر جو سزا ہوگی وہ آدھی ہوگی۔ اس پہ یہاں پہ ایک ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو 50 کوڑے سزا ہوگی، نصف سزا تو 50 کوڑے ہو جاتی، لیکن یہ آیتیں تو اس وقت نازل ہوئی ہیں جو وہ 100 کوڑے والی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، یہ تو اس سے پہلے کی آیتیں ہیں نا، یہ تو اس سے پہلے کی آیتیں ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا نا، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا وہاں پہ جو پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا، فآذوا واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، یہ جو اس کے مرتکب ہو گئے ان کو تم سزا دو، یہ سزا حاکم پہ، قاضی پہ چھوڑی ہوئی ہے، تو یہ سزا دینے کا جو عمل ہوگا ان کو، ان کنیزوں پہ آدھا ہوگا، جو بھی اس کا مقرر کیا ہوگا آدھا ہوگا، اور اگر اب اس کو اپلائی کریں گے، اب تو قرآن وہ آیت نازل ہو چکے ہیں نا، اب ان پر یہ سزا جو ہوگی نصف ہوگی،
اگر یہ شادی شدہ کنیز، اب تو یہ صورت ہی نہیں رہا، اب تو کنیزیں ختم ہی ہو گئی ہیں، لیکن اب اگر اپلیکیبل ہو تو یوں ہے کہ اس کنیز کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس پہ اختلافی باتیں بھی ہیں اس میں کہ شادی شدہ جو عام محسنات ہے، جو آزاد عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے۔ قرآن پاک میں تو ایسے آیت وہ نہیں ہے، لیکن ہماری احادیث میں اس کو منشن ہے، جو بھی رجم کی سزا 100 کوڑے سزا ہے اس کی، جو زانی اور الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، 100 کو دے غیر شادی شدہ کے، وہاں پہ غیر شادی شدہ تشریح کرتی ہوئی غیر شادی شدہ کس میں 100 کوڑے والی؟ اچھا ماشاء اللہ۔ تو فعلینا نصف ما علی المحسنین، تو ان کنیزوں سے اگر یہ ارتکاب جرم ہو جائے، یہ اب شادی شدہ ہیں، ان کو نصف سزا دی جائے گی۔ اچھا ان کنیزوں کو حدود نہیں لگائی جائے، یہ کنیزیں تو شادی شدہ ہیں نا، ان کے فین احسننا یہ شادی کر چکی ہیں، اگر یہ بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ان کو آدھی سزا دیں گے۔ رجم کی آدھی کیا ہوگی؟ رجم کی آدھی تو کوئی نہیں ہوتی، ان کو حدود نہیں لگا، حد نہیں لگائی جائے گی، ان کو کوڑے مارے، تعزیر کیا جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ والے جو آخر میں آخری جو سینٹنس آ گیا ہے، یہ جو کنیزوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی ہے، کیا کہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس میں یہ طاقت نہ ہو تو وہ پھر کنیزوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لے، یہ اجازت دی ہے۔ آگے کیا ہے؟ ذالکا، یہ والا کام جو ہے کنیزوں کے ساتھ شادی والا معاملہ جو ہے، لمن، یہ اس کے لیے، لام زیر لے کے لیے، من خشی العنت منکم، من خشیہ جو ڈرتا ہے، جو ڈرا، خشی العنت، العنت، عنت کہتے ہیں کسی خرابی، عنت کا ترجمہ یہ بھی ایک ہڈی جہاں سے ٹوٹی ہو نہیں ہے، عنت جہاں سے ہڈی جہاں سے ٹوٹی ہے وہ جوڑ دیا ہے پھر ٹوٹ گئی ہے، اس کو بھی عنت کہتے ہیں۔ عنت کا ترجمہ ہے کہ تکلیف، خرابی یا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ۔ من خشی العنتا، جو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یہ غریب آدمی ہے جس کی طاقت نہیں ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو ان کنیزوں سے شادی کر لو، اور وہ بھی مومنہ کے ساتھ شادی کر، مومنہ کے لیکن اگر صبر کر سکتا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم اس سے بچ سکتے ہو، کیونکہ ان کنیزوں کا جو عصمت کا معیار تھا زیادہ اس زمانے میں اچھا نہیں تھا، زیادہ پسندیدہ، کیونکہ کنیز کے ساتھ شادی ہوگی، دوسرے زیادہ امکان تو یہی ہے کہ اس کی اپنی کنیز کہاں ہوگی، یہ تو غریب آدمی ہے، اپنے پاس تو شاید کنیزیں تھیں، کسی دوسرے کی کنیز کی اس کی اجازت سے بیزن آلہن اس نے شادی کی ہوگی، تو اس کے جب اس کے بچے ہوں گے، اگر اس کے بچے ہوتے ہیں تو اس کنیز کے بچے ہوں گے، پتہ نہیں کیسی پرورش ہوگی، ان کا مالک اور ہے، بیوی اس کی ہے، وہ کنیز کسی دوسرے کی ہے، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے زیادہ پسندیدہ نہیں تھا، اجازت دی ہے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس سے بچ سکتے ہو، اگر وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کا کام لو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم خراب ہو سکتے ہو تو تم ان کنیزوں سے شادی کر لو۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی نکل سکتا ہے، متع کیوں نہ کر لو، وہ تو زیادہ آسان ہوتا، متع کرنا تو زیادہ آسان ہے نا، جس کو متع کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ یہ تو کنیز کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اس کو مار رکھ کے اس کو ہمیشہ کے لیے احسننا، اس کے محسنات بنا رہا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے بیوی بنا رہا ہے، اس کے بچے ہو رہے ہیں۔ متع میں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف سیکس کے لیے ہوتا ہے، وہ تو تھوڑے سے پیسے دیے، 2 گھنٹے کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے اس نے نکاح کیا، پیسے دیے، اللہ اللہ خیر صلی، فارغ ہو گئے۔ پھر تو متع زیادہ، اگر اجازت ہوتی تو متع کا کہا جاتا، یہاں پہ اللہ پاک نے متع کا نہیں کہا، یہاں متع منع ہے۔ وہ غزوہ خندق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو مکمل طور پر منع کیا تھا، تو یہ متع یہ بھی بتا رہی ہے۔ اور اوپر جو ہم نے پڑھا ہے محسنین غیر مصافحین بھی ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ فمستمتعتم سے اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو تم میں سے متع کر لے، اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، وہ متع، وہ اصطلاحی متع استعمال کرتے ہیں۔ یہ استمتاع عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ لذت لینے کو استمتاع کہا جاتا ہے، وہ اس کا ترجمہ متع کرتے ہیں، وہ متع نہیں ہے۔
متا کے لیے ہر جگہ اللہ پاک نے مصافحین محسنین غیر مصافحین کہا ہے، اور اس بات سے تو یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ کنیزوں سے اجازت اس لیے دی ہے کہ تم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر متا جائز ہوتا تو متا کی اجازت دے دیتے، وہ زیادہ آسان ہوتا، زیادہ سہولت والا ہوتا اس لوگوں کے لیے. پکی بیوی رکھنے کے لیے اس کو کیا ضرورت ہے متا اگر جائز ہوتا تو. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بخشنے والا، بہت زیادہ غفور، اور رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ جو عورتوں کے کن کے ساتھ شادی جائز ہے اور کیا کیا اس میں سلسلہ ہے، یہ اس میں ہے. یہ ابھی بھی اور باتیں بھی اس میں اب جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ میں ہم دیکھیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.